بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کچھ روز پہلے یہ کہا تھا کہ شیخ رشید کی وزارت جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور عمران خان اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شیخ رشید سے یہ وزارت واپس لے لی جائے گی اور انہیں کوئی وزارت ہم تم ٹائم دے دی جائے گی۔ تو اب خبر یہ ہے کہ شیخ رشید کو اس بات کا باقاعدہ پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے اپنی وزارت بچانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہیں اور ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دی ہیں۔ اس کے طور پہ پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو فوج کے خلاف جن سا ہے وہ بولے گا اس کے خلاف 72 گھنٹے کے اندر مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ اور اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے کہا کہ 72 گھنٹے میں مقدمہ درج کریں گے، وہ گھنٹے پورے ہونے سے پہلے آپ کی وزارت ختم ہو جائے گی۔ یعنی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ شیخ رشید کو اڑ کے دوبارہ یعنی کہتے ہیں نا منہ تے ماری انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے اس سے بھی آگے بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی تو بڑا قابل احترام ادارہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر فوج سیاست میں مداخلت کرے گی تو ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں گے کہ فوج جو ہے وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہی۔ لہٰذا شیخ رشید صاحب نے جو کوششیں شروع کی ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ان کو الٹی پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی خام خواہ وہ فوج کا نام لے کر شیخ رشید صاحب نے اپوزیشن کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ فوج کے اوپر تنقید کریں۔ ویسے اپوزیشن پہلے بھی فوج کے سیاسی کردار پہ تنقید کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ نواز شریف کے گجرانوالے کے جلسے میں نام لینے سے شروع ہوا تھا جو مسلسل چلتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن اس کو اتنی ہائپ نہیں مل رہی تھی۔ شیخ صاحب نے خام خواہ اس کو چھیڑ دیا، اور صرف چھیڑا اس لیے ہے کہ کسی طرح یہ اپنے آپ کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ثابت کر لیں اور اس طرح شاید ان کو کوئی بچا لے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ شیخ رشید کو جو ہے نا اس وزارت سے ہٹانے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھی ہے، اور انہوں نے اپنے جو ہے نا ایکٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2-3 روز پہلے اسامہ ستی نام کا ایک نوجوان پولیس والوں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا۔ میں تو اسے شہید ہی کہوں گا کیونکہ معصوم بچہ تھا۔ خام خواہ پولیس والوں نے جو ہے نا اس کو مار دیا۔ اس کے باپ نے جو الزام لگایا کہ چند روز پہلے انہی پولیس والوں سے اس کی کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی، اب ان پولیس والوں نے اس کو باقاعدہ تعاقب کیا اور اس کو 22 گولیاں ماری گئیں۔ میں تو سن کے اس بات کو میرا جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، 22 سال کا۔ تو بہرحال اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ آرڈر کر دی گئی ہے، اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ویسے پاکستان میں آج تک ہوا نہیں کہ کسی پولیس والے نے جو ان سے مارا ہو اور اس کے بعد عام شہری کو بھی مارا ہو بے شک، اور اس پولیس مقابلے کے طور کا جو رزلٹ ہے وہ پولیس والوں کے خلاف یہ آیا ہو کہ ثابت ہو گیا تو ان کو بھی پھانسی کی سزا دے دیجیے۔ میری نظر میں آج تک ایسا تو کوئی واقعہ نہیں گزرا۔ لیکن بہرحال ابھی جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کے گھر گئے اور انہوں نے جا کے ان کے والدین کو دلاسا دیا اور یقین دلایا کہ انہیں انصاف ملے گا۔ اس طرح کے دلاسے شہباز شریف بھی بہت دیتے رہے، نواز شریف بھی دیتے رہے، شیخ رشید صاحب نے بھی اپنی سی کوشش کی ہے، لیکن اس امید کی جانی چاہیے کہ انصاف مل جائے، لیکن مجھے کم از کم ماضی کو اگر ذہن میں رکھیں تو ایسا ہوتا ممکن نہیں دکھتا۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے اپنا شیخ رشید صاحب کی وزارت کی تبدیلی کی، تو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ بنایا ہے، اور اسی اسامہ کے قتل کو سامنے رکھ کے انہوں نے ٹرینڈ بنایا، اور وہ انہوں نے کیا ہے کہ اریسٹ شیخ رشید، یعنی انہوں نے اس قتل کا براہ راست ذمہ دار جو ہے وہ شیخ رشید کو قرار دے دیا ہے، اور وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور اس میں خیر مسلم لیگ نون والے بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی والے وہ بھی حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ جو انیشیٹ کیا وہ پی ٹی آئی کی سوشل ٹیم نے کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ شیخ رشید سے وزارت داخلہ واپس لی جائے۔ شیخ رشید صاحب جب وزیر داخلہ بنے تو شہزاد اکبر سے ان کے اختلافات چلے، شیخ صاحب نے کھل کر اس کا اظہار بھی کیا، پرائم منسٹر سے شکایت بھی کی، اور وہ اختلافات ابھی تک ختم نہیں ہوئے، پر وہ اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن چونکہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بہت دل کے قریب ہیں
اپنا پرائم منسٹر کے، کیونکہ وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر کرتے ہیں. یعنی وہ بھی کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا، وہ بھی کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا، وہ بھی کہتے ہیں نواز شریف چور تھا، وہ بھی کہتا ہے نواز شریف چور تھا. تو یہ ساری جو ان کے جو ہے نا منترا وہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے کافی قریب ہیں. جبکہ شیخ رشید جو ہے وہ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ ان پہ برے دن ہیں اور یہ سارے جیل میں جائیں گے، لیکن شیخ رشید درمیان میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار بات ہونی چاہیے، اور یہ جو درمیان میں وہ کہہ دیتے ہیں نا بات ہونی چاہیے، یہ بات جو ہے نا پی ٹی گورنمنٹ کو وارے نہیں کھاتی، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف اس لیے اقتدار میں ہیں کہ انہوں نے ان دو جو سیاسی جماعتیں ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا احتساب کرنا ہے. اس لیے وہ مسلسل صرف ایک ہی کام کرتے جا رہے ہیں، کام کوئی نہیں اور کیتا سوائے ایس دے کہ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے. اس کے علاوہ کوئی کام پی ٹی آئی گورنمنٹ نے نہیں کیا. اینی ہاؤ شیخ رشید صاحب مشکل میں ہیں اور وہ اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. لیکن جب انسان جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے گھبراہٹ کے عالم میں تو پٹھے ہاتھ پیر وج دے، کسی نے بندے دے منہ تے اپنے آپ ہی چپیڑ وج جاندی. وہ یہ جو بیان دیا 72 گھنٹے والا، یہ شیخ رشید کے اپنے منہ پر ہی انسان لگ گیا. اب اس بیان کے نتیجے میں جو تھوڑی سی بات اور آگے بڑھی ہے تو بلاول بھٹو نے آج پریس کانفرنس کی ٹھٹھا کے اندر. ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ پنڈی جا رہے ہیں، کیا آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے پیپلز پارٹی کو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ پنڈی کیا، میں تو کہتا ہوں آپ پارا چلتے ہیں. اب آپ پارا کا جو جملہ ہے کہ آپ پارا چلتے ہیں وہ ایک بڑا سنجیدہ بات ہے، کیونکہ آپ پارا میں کی ایک سگنیفیکنس ہے، اور سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان کے سب سے حساس ادارے کا دفتر ہے. تو بلاول بھٹو تو پنڈی سے نکل کے سیدھا کہیں اور جانے کو تیار ہو گئے ہیں. یہ شیخ رشید صاحب نے حرکت کی جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے لیے، اور پھر شاہ نوراللہ ٹر پہ نے، یعنی اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہر بندے کے منہ پر وہ بات آنی شروع ہو گئی ہے. حالانکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ وہ کس کی بلیسنگ سے ہر دفعہ وزیر بنتے ہیں، کس کی بلیسنگ سے وہ جو ہے وہ ایم این اے بنتے ہیں، اور کس کی بلیسنگ کی وجہ سے ان کو میڈیا پہ اتنی ہائپ ملتی ہے. اب انہوں نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ ہے، میرا بھی یہ اندازہ ہے، یہ خبر نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ جس کی وہ وفاداری کرنے کے چکر میں پڑے ہیں کہیں وہ بھی ان کے خلاف نہ ہو جائیں اور یہ نہ کہہ دیں کہ شیخ صاحب جاندی کرو، تسی فی الحال بڈھے ہو گئے ہو، گھر بیٹھو. میں نے یہ ساری صورتحال کو دیکھا اور تھوڑا سا چیک کیا تھا، تو جو انفارمیشن میرے پاس تھی میں نے سوچا کہ میں آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.